گھومنے کے لیے، نا بھائی آپ واکنگ کو چلے جایا کرو. وہ جا رہی پھر جوان بچی ہے واکنگ کو باہر. ارے میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے پردے کی پابندی کے ساتھ میں. لیکن اگر کسی میں ہنر ہے وہ تو وہ گھر میں ورزش کرے. میں تو یہاں تک کہ بولتا بالکل اپنی شرافت کے ساتھ میں میوزک کے ساتھ میں ورزش کر لے. مردوں کے سامنے نہ کرے، وہ گھر کے مردوں کے سامنے بھی نہ کرے. اس طرح سے اگر کوئی کرتی ہے ہم ان کو اکسائے بھی نہ کہ بھئی ایسا کرو آپ. نہ وہ کرتے ہیں تو اپنا وہ کر لے اپنی ان کی ورزش، کیونکہ ورزش میں جو ہے پورا پسینہ ہو جاتا اس میں، پورا دم آ جاتا، بیماری ایسی بھاگ جاتی اس سے اور پتہ بھی نہیں چلتا. 1 گھنٹے تک کہ اگر آپ دیکھیں گے کوئی ڈانسر ہے اگر یا جس کو آتی وہ جس میں ہنر موجود ہے تو ویسا اگر اس کو کام لیں گے تو 15 منٹ میں تھک جائیں گا. لیکن کنٹینیو اس طرح کی جو اسٹیپنگ لے گا، وہ اچھل کے کود کر چھلانگ لگا کے ایسا اسٹیپ ویسا اسٹیپ، ہاتھ کا اوپر لے جانا، پیر کا پھینکنا، کنٹینیو 1 گھنٹہ بھی کرے گا تو تھکے گا نہیں. بڑا مزہ آتا ہے اس کو، اس میں وہ ورزش میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ورزش ہو جانا جسمانی معمولی چیز نہیں ہے وہ. کیسا دل کی آمادگی کے ساتھ میں ایک کام دی تو اس کو اس میں کیسا کیسا کرے گا، اس کو کوفت ہوگا میں کیوں کروں، تراس آئے گا. لیکن کیونکہ اس میں وہ ہنر رہتا، کئی لوگوں میں رہتا وہ، تو پھر وہ چیز دوسروں کو بھی بتاتا ہوں، دوسروں کو بھی سکھائے وہ بھی کرے ایسا. تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ کسی کو کوئی شوق ہے جس میں کوئی کلا اور ہنر نہیں تو اس کو حرام قرار دینا. اسلام کچھ حرام قرار نہیں دیتا، لیکن بتایا گیا اسلام میں گانا بجانا بھی حرام ہے، بانسری حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانسری کی آواز سنائی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں انگلیاں ڈال دی، حدیث بیان کی جاتی. پھر صحابی سے پوچھا، صحابی رسول سے، بھائی بانسری کی آواز بند ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بند ہو گئی. تو پھر آپ نے ٹھیک ہے بولے، پھر کان کی انگلیاں نکال لی. تو اس صحابی کو کیا حلال تھی کیا وہ؟ آپ سے ارے بھائی آپ سے کو ڈسٹرب ہو رہا ہوں گا یا نہیں پسند ہوگی آواز، لیکن ان جس صحابی کے ساتھ میں تو ان کو بولا کہ آپ بھی کان میں فنگر ڈال دو کر کے، ان کو پسند ہوگا، انٹرسٹ ہوگا. کسی کو ہوتا، کسی کو گانے سے انٹرسٹ رہتا، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا گانے سے. کوئی گانا بج رہا ہے اچھا سبق آموز گانا تو وہ آگے نکل جاتا، رکتا نہیں. اور جس کو انٹرسٹ ہوتا گانے سے، اس کی لے تال سمجھتا، جو رک جاتا وہاں پر. ارے یار کتنا پیارا گانا، کتنی بہترین لے تال، موسیقی کتنی بہترین انداز سے اس کی جو لے تال سر کتنا اچھا انداز سے نکال رہا ہے، کیونکہ اس کے واقف ہوتا باریکی سے، اس کے اتار چڑھاؤ سے. کسی کو شاعری سے شوق رہتا، کہیں مشاعرہ چلتا، شرکیہ مشاعرہ نہیں ہے وہاں پر، وہ دکھتا تو رک جاتا وہاں پر. اب جس کو شوق ہی نہیں ہے شاعری سے، جس کو شعر ہی نہیں سمجھتا، شعر کے معنی سمجھتا وہ لائن یا ٹائیگر شعر، تو اس کو یہ شعر میں کیا مزہ آئے گا؟ مزہ ہی نہیں آتا اس کو. تو کسی کو اگر مزہ نہیں آیا، اس سے انٹرسٹ نہیں ہے، اس میں وہ کلا ہے نہیں، وہ ہنر ہے نہیں، تو یہ تو نہیں ہو جاتا کہ اس میں نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیا حرام قرار دیں گا کیا؟ ہر ایک میں اپنے اپنے، کسی کو پہلوانی کا ہنر ہوتا، کسی کو کراٹے کا بڑا شوق ہوتا تو کراٹے کے ذریعے سے فٹنس کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہماری جسمانی فٹنس بھی ہم کو رکھنا پڑے گا، جو بھی ہم کو چیز پسند ہے اس کے تحت. لیکن بچنا پڑے گا کہ ہم جسمانی نمائش نہ کریں، فحاشی میں مبتلا نہ ہو. ہمارے مرد یا عورت دونوں بھی، مرد کو بھی اجازت نہیں ہے، خواتین کو بھی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک حلال چیز کو لوگ حرام انداز سے کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم وہ چیز حلال ہونے کے باوجود ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے. حلال کا مطلب کس چیز کے لیے؟ اگر ورزش کے لیے حلال ہے تو ہم ورزش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک آیتوں کو سمجھنے، حدیثوں کو سمجھنے، کون سی لفظ کا کون سی بات کا کیا معنی ہوتا ہے اس کے گہرائی کو سمجھنے، سلجھے ہوئے ذہن سے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.